اچھا پھر رمضان ہے ظاہر ہے تو پھر تراویح کا بھی ذکر لازمی ہے، اور تراویح میں ہمارے ہاں اختلاف ہے 8 کا 20 کا. پہلے تو یہ آپ ہمیں پلیز اس پہ وضاحت دے دیں قرآن حدیث کی روح سے کہ تراویح کیا ہے، سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے، اور پھر 8 ہے یا 20؟ جی نفلی نماز ہے. فرض نماز رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. وتر کی نماز بھی سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے، سیدنا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں، سنن دارمی میں، حاکم کے اندر کہ وتر سنت ہے مگر اسے نہ چھوڑو، یعنی ایک افضلیت والا کام. لیکن کہا کہ ہے سنت، اسے کسی نے چھٹی نماز نہیں بنانا. نمازیں 5 ہی ہیں، رکھتے 17 ہی ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدو آیا، اس نے کہا نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیں میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کامیاب ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا فرض نماز پڑھ، فرض روزے رکھ، اور سب سے پہلے آپ نے توحید اور رسالت کا ذکر کیا. جب وہ واپس جانے لگا نا تو اس نے ایک جملہ بولا، یا رسول اللہ نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس سے کوئی نکالوں گا. تو آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے، اور اگر یہ بات پہ قائم رہا، ایک روایت میں ہے بخاری مسلم کی، یہ کامیاب ہو گیا. اس میں واضح آپ نے فرمایا فرض روزے. آج تک کسی عالم نے کہا ہے کہ جو رمضان کے علاوہ شوال کے 6 روزے یا سوموار اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے بھی قبول نہیں ہوں گے. نہیں. آج تک فرض زکوٰۃ کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ جو نفی صدقات نہ کرے اس کا فرض صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا زکوٰۃ والا. نماز کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ جب تک سنتے نہ پڑھو تو قبول نہیں ہوں گے، اور جب تک تراویح نہ پڑھو تو روزہ قبول نہیں ہوگا؟ یہ صرف جذباتی جملے ہیں، اس کے اوپر قتل ہو چکا ہے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ، چلے آج میں پہلی دفعہ کیمرے میں اس کو بتا رہا ہوں، ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، ایک 18-20 سال کا لڑکا، ایبٹ آباد میں. اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی اس پہ بحث ہوئی، ٹی وی میں تو اتنی خبر آئی کہ کچھ دوستوں نے اسے قتل کر دیا. اس کی وجہ یہ تراویح تھی، اس بات پہ قتل کر دیا. ٹھیک ہے، وہ بینک مینیجر جو ایک شہید ہوئے تھے، وہ بھی اسی بات پہ شہید ہوئے تھے، وہ بھی میرے اسٹوڈنٹ تھے. ان کے فیس بک کے اوپر ساری میری ویڈیوز لگی ہوئی تھی. تو یہ لوگ، ان کی طرح ٹالرنس بالکل نہیں ہے. انہیں کہ کوئی علمی بات کریں. ایک چیز سنت ہے، اس کو آپ نے فرض کہاں سے بنا دیا؟ تو تراویح سنت نفلی نماز ہے، پڑھ لیں ثواب، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ فضیلت کے، لیکن اس میں روزے جو ہیں وہ تو فرض ہیں، باقی نفلی عبادت ہے، اور اس میں بھی نفلی عبادت افضل یہی ہے کہ آپ گھر میں ادا کریں. سیدنا عمر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے، وہ آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت عمر نے جب تراویح کی جماعت کو اسٹیبلش کیا، نبی علیہ السلام نے تو 3 دن پڑھی تھی، تو یعنی سنت تو وہ ہے، کوئی بدعت نہیں انہوں نے جاری کی. ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے اسے پرماننٹلی اس اعتبار سے کر دیا کیونکہ ٹولیوں کی شکل میں تو حضرت ابوبکر کے دور میں بھی صحابہ پڑھتے تھے. حضرت عمر نے بھی کچھ عرصہ تو دیکھا، پھر انہوں نے ایک امام مقرر کیا ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو کہ ان کو امامت کروائیں. اور پھر حضرت عمر وہاں سے چلے گئے خود، یہ جملہ بولتے ہوئے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں وہ گھر میں پڑھتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ ضرور گھر میں ادا کرو، اس سے برکت ہوگی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد جو گھر میں ادا کرتا ہے، وہ افضل ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام فرض مسجد میں پڑھتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں جو وہ نفلی نمازیں تھیں نا، وہ اپنے حجرے میں گھر آ کے ادا کرتے تھے. وہ الفاظ ہیں کہ آپ 4 سنتیں 4 نفل ادا کرتے، پھر زور کی جماعت کرواتے، پھر میرے حجرے میں آ کے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر عشاء کی پڑھاتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، اور فجر سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھتے. اور جو آپ کی وہ وتر کی یا نفلی نماز وہ پورا سال ہی چلتی تھی نا، جسے آپ قیام اللیل کہہ لیں، تراویح کہہ لیں. تو 8 یا 20 کا کیا اختلاف ہے یا کیا مسئلہ؟ میرے بھائی اس میں جو اصل مقصد ہے وہ قرآن سننا ہے. نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ 8 رکعت ہے، البتہ تابعین سے 20 بھی 41 تک بھی ثابت ہے. بعض اوقات لوگ زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے، 8 میں ظاہر قیام لمبا ہوگا. 8 بھی آپ اہل حدیث کی مسجد میں جائیں تو وہ 8 تراویح ان کی 1.5 سے 2 گھنٹے میں ختم ہوتی ہیں. دیوبند بریلویوں کی آدھے گھنٹے میں 20 ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعلمون تعلمون. تو یہ اس لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا، ورتل القرآن ترتیلا. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے قرآن سننا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ 20 ہو رہی ہے نا،
آپ 20 وہاں پوری کر کے نکلے تاکہ آپ قرآن وہ سارا سنیں جو مقصد ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ 8 ہو رہی ہیں وہاں پہ 8 پڑھیں. لیکن نبی الاسلام کا جو عمل ہے بخاری مسلم میں ہے, اما عائشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان, نبی الاسلام کی رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی, 8 اس میں یہ نوافل اور 3 وتر. الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 20 رکعت شروع کروائی, الموطا امام مالک میں موجود ہے. اور جو 20 والی روایت الموطا امام مالک میں وہ بے سند روایت ہے. یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا, انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی, اور جو پوری سند والی روایت ہے اس میں تو موجود ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی. اچھا جی, سند موجود ہے. آج بھی سعودیہ میں صرف مکے مدینے کی 2 مسجدیں جو ہے نا, جی جی بالکل, اس میں 20 ہوتی ہیں, اور وہ بھی انہوں نے 2 امام مقرر کیے, 10+10 کرتے ہیں. وہ حنفیوں کی وجہ سے کرتے ہیں, ادروائز پورے سعودی عرب میں ام القرا, مکے کی یونیورسٹی, مدینہ یونیورسٹی سب 11 رکعتیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے سعودی حکومت سے کہ یہ کام ختم کریں, 20 والا 11 والا شروع کروائیں. اچھا 11 والے میں وہ جو وطر کی بات ہے, وطر میں بھی اختلاف ہے کہ 1 ہے یا 3 ہے. وطر جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں عربی میں آڈ کو. ٹھیک ہے. طاق, نبی الاسلام 1 رکعت کے ذریعے پوری نماز کو طاق کرتے تھے. ٹھیک ہے. عمومی عمل آپ کا 3 وطر ہے, بخاری میں آیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو 3 وطر پہ پایا, البتہ 1 میں حرج نہیں, 1 بھی جائز ہے, لیکن عمومی عمل نبی الاسلام کا جو ہے وہ 3 ہے. جو آپ کا 1 بھی ملتا ہے وہ 2+1 ہے, یا 5 ملتا ہے تو 2+2+1 ہے. 1 جائز ہے, 3 افضل عمل ہے, ہم تو 3 ہی پڑھتے ہیں.